لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے. انشاءاللہ آج بھی کربلا اور کردار سازی کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. خداوند عالم اپنی کتاب میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اے پیغمبر، جب یہ لوگ تم سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اصل میں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی کہ لوگ پیغمبر کے پاس آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہم سے پاس ہے یا ہم سے بہت دور ہے، کیسے اس سے باتیں کریں، کیسے اس سے درد دل کریں، کیا کہیں، کس طریقے سے اس کو پکاریں کہ اے وہ جو بہت دور ہے یا اے وہ جو بہت نزدیک ہے. اس طریقے کے جب سوالات ہوئے تو اللہ کی طرف سے آیت آئی کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں کبھی پوچھیں تو کہہ دیجیے کہ وہ بہت قریب ہے. اجیب دعوت الداع، میں تو ہر پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں، اور میری آواز پر تم لبیک کہو، میرا کہنا مانو، میرے اوپر ایمان رکھو. لعلہم یرشدون، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں ہدایت ہے، رشد ہے. تو عزیزان گرامی، ہم زندگی میں جو کبھی کبھی بے سکونی کا شکار ہوتے ہیں، جو کبھی کبھی ہم بے اطمینانی کا شکار ہوتے ہیں، بلا وجہ کی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اصل وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ خالق سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، ہمارا رشتہ کمزور ہوتا ہے. ہم کسی خلا کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر، کسی کمی کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ وہ کمی اس وقت پوری ہوتی ہے جب عبد معبود سے اپنے رشتے کو استوار کر لے، جب مخلوق اپنے خالق سے رشتے کو مضبوط کر لے. وہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ مضبوط ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اس کو یاد کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نے خلق کیا ہے، کسی نے ہم کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. اس طرح توجہ رکھے انسان، خالی توجہ رکھے گا تو دھیرے دھیرے اس سے رابطہ بڑھے گا. اور اگر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان بہت ساری چیزوں میں الجھ جاتا ہے، طرح طرح کی باتوں میں، طرح طرح کے معاملات میں، طرح طرح کے تعلقات میں، طرح طرح کے مسائل میں الجھ جاتا ہے، اور اتنا الجھ جاتا ہے کہ اسے پھر فرصت نہیں ملتی ہے کہ اپنے خالق سے کبھی بات چیت کرے، کبھی اولاد میں، کبھی کاروبار میں، اور کبھی دوسرے مسائل میں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی فکر زیادہ کرتا ہے. دوسروں کی فکر کا مطلب یہ کہ کام خود کرے گا لیکن سوچے گا یہ کہ دوسرے میرے بارے میں کیا کہیں گے. توجہ جاتا ہوں، فلاں آدمی کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. جب انسان اس چیز میں گرفتار ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو
پھر وہ اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو پھر وہ اچھا کام بھی اسے منزل تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ وہ لوگوں کی فکر میں کیا گیا ہے۔ کسی برے کام سے بچتا بھی ہے اگر وہ اس نیت سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ کام بھی اسے منزل تک نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ وہ اس بات کو نہیں سوچ رہا ہے کہ خالق کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا، مالک کیا کہے گا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، جاننے والے کیا کہیں گے، اس لیے لوگوں کی فکر میں زیادہ پڑ جاتا ہے۔ جناب سلمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، جناب سلمان فارسی سے دیکھیں، کسی نے ٹوکا ان کی داڑھی کو دیکھ کر کے، کسی نے ان کے اوپر طنز کسا، توجہ چاہتا ہوں ان سے بتائیے، اتنی گری ہوئی بات اور اتنی گستاخی، سامنے والے نے جناب سلمان کی داڑھی کو دیکھا اور مذاق اڑایا، اور مذاق اڑا کے کہتا ہے سلمان یہ بتاؤ یہ تمہاری داڑھی زیادہ بہتر ہے یا کتے کی دم زیادہ بہتر ہے؟ بتائیے، انسان کو غصہ آنا چاہیے۔ ہم سے اگر کوئی بے ادبی کرے، اس طریقے کی گستاخی کرے تو ہم لوگ فوراً غصے میں آ جاتے ہیں اور آپا کھو دیتے ہیں، ایک دم طیش میں۔ جناب سلمان سے جب کسی نے یہ گستاخی کی تو جناب سلمان نے جواب دیا، دیکھیں جواب کیا جواب دیا جناب سلمان نے کہ بھائی دیکھو، اگر میں پل صراط سے گزر جاؤں تو یہ داڑھی بہتر ہے، اور اگر نہ گزر سکوں تو وہ کتے کی دم بہتر ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنے ملائمت سے اور کتنا مضبوط جواب۔ اس جواب کے اندر آپ کو کیا جھلک رہا ہے؟ اس کے اندر کیا؟ اس کے اندر صرف اور صرف یہ جھلک رہا ہے کہ خدا کی رضا میرے مد نظر ہے، میرے سامنے خدا کی مرضی ہے۔ اگر میں وہاں سے گزر گیا، اس کا مطلب میرے اس لائق تھے اعمال تو میں گزر گیا، تو اس کا مطلب میری داڑھی بہتر ہے۔ اگر میں وہاں سے نہ گزر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بہتر تو وہ ہے۔ تو دوسروں کے کہنے اور نہ کہنے کی فکر میں نہ رہیے۔ کردار سازی میں ایک نقطہ یہ بہت اہم ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کی فکر میں نہ رہے، بلکہ اس فکر میں رہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے، اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے، یہ آدمی کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب ابراہیم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آگ میں گئے کہ نہیں اللہ کے لیے، بیٹے کے اوپر صبر کیا کہ نہیں اللہ کے لیے، گلے پہ چھری چلائے کہ نہیں اللہ کے لیے، سب کچھ کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن ہم اگر نماز کا وقت آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اب کیسے اٹھیں، نیند آ رہی ہے، یعنی ایک نیند سے ٹکر نہیں لے پا رہے ہیں خدا کے مقابلے میں، ایک نیند سے ہم مقابلہ نہیں کر پا رہے اللہ کے مقابلے میں۔ بعض لوگ ارے مولانا صاحب کیا بتائیں، نوکری ایسی ہے، وقت نہیں ملتا ہے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے پھر رات کو آتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یعنی ہم ایک تھکن اور مصروفیت کو خدا کی مقابلے میں شکست نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو پھر اگر وہ امتحان اللہ لینے لگے جو جناب ابراہیم سے لیا یا اس سے سخت، تو پھر کیا، کس منزل پر ہم پہنچیں گے؟ میں یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ انسان متوجہ ہو، میں خود بھی متوجہ ہوں، آپ سے زیادہ میں اپنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بعض خواتین کو دیکھا گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ نماز کا دل تو چاہ رہا ہے لیکن وہ نیل پالش لگی ہوئی ہے، اگر وضو کریں گے تو یہ نیل پالش ہٹانی پڑے گی۔ میک اپ ہوا ہے، اگر وضو کریں گے تو میک اپ ہٹانا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یعنی خدا کی رضا کے لیے، اس واجب امر کے لیے ہم ایک نیل پالش سے ٹکر نہیں لے پا رہے، ہم ایک میک اپ سے
ٹکر نہیں لے پا رہے ہیں، شکست نہیں دے پا رہے ہیں اس کو خدا کے مقابلے میں؟ سوچنے کی بات ہے، بہت ساری مثالیں ہیں اس طریقے کی، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب تک اپنی خواہش نفس کو ہم پامال نہیں کریں گے خدا کی خاطر، تب تک منزل نہیں ملنے والی ہے۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کا آپ نے، میں بتاتا ہوں آپ کو، صلح حدیبیہ کا نام سنا آپ نے؟ 40 سال تک، 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، اور اس کے بعد مکے میں رہے 13 سال، لیکن مکے والوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑی مدینے کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب جب مدینے آ گئے، اور مدینے آنے کے بعد پیغمبر اکرم 1 سال عمرے کی غرض سے مکے کی طرف چلے، ساتھیوں کا مجمع ہے، چاہنے والے ساتھ ہیں مدینے سے، اور کہاں چلے؟ مکے کی طرف کہ عمرہ کریں۔ تو اب جب ادھر مکے والوں کو خبر ہوئی کہ پیغمبر آ رہے ہیں، تو ان کی دشمنی تو عروج پر تھی، انہوں نے کہا کہ پیغمبر کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کعبے تک آنے نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا لشکر تیار ہوا، اور لشکر تیار ہو کے راستہ روکا پیغمبر کا، اور ایک جگہ کے اوپر ملاقات ہوئی، راستہ روکا کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ پھر وہاں کے اوپر کیا ہوا کہ ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں مجھے وہ تفصیل نہیں عرض کرنی، مجھے ایک نقطہ اس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ وہاں کے اوپر معاہدہ ہوا جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس صلح کو صلح حدیبیہ۔ وہاں کے اوپر کیا لکھا گیا؟ قرارداد لکھی گئی، اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ قرارداد کفار مکہ، قریش اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہے۔ اس پہ مجھے گفتگو کرنی ہے ذرا 2 منٹ، کہ کس کے درمیان؟ قریش کے درمیان اور محمد الرسول اللہ۔ جب کفار نے اس کو پڑھا تو اس پہ اڑ گئے کہ یہ محمد الرسول اللہ آپ نے کیوں لکھا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ہمارا جھگڑا ہی کچھ نہیں تھا، ہمارا تو جھگڑا اس بات پہ ہے کہ ہم ان کو مانتے نہیں محمد الرسول اللہ۔ تو یہ قرارداد اور یہ صلح اسی وقت ہوگی جب آپ یہ رسول اللہ کا لفظ یہاں سے کاٹیں، محمد رسول اللہ جو لکھا ہے اس کو مٹائے۔ اب جس نے لکھا تھا اس نے کہا میں کیسے مٹا سکتا ہوں؟ میں نے اگر اللہ کا رسول لکھ دیا تو پھر لکھ دیا، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں کاٹ سکتا۔ اور اسی بھی جھگڑا جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا، بات بڑھتی چلی گئی، وہ کہہ رہے کہ نہیں مٹائیے، یہ کہہ رہے کہ نہیں مٹائیں گے، وہ کہہ رہے کہ مٹائیے، وہ کہہ رہے کہ نہیں مٹائیں گے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ لاؤ میں خود مٹا دیتا ہوں، اور پھر اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے اس کو مٹایا۔ اور جب مٹایا جانے کا یہ نقطہ ہے کہ جب پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے اپنے کو مٹایا تو آیت اتری کہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، یعنی ایک پیغام اس سے مل سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت اتری جب پیغمبر نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے کو مٹانے کی کوشش کی۔ پیغام ہے جب انسان اپنے کو مٹاتا ہے اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ باقی رکھتا ہے اس کو، اللہ اس کو بچاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اذکرونی اذکرکم، میرا ذکر تم کرو تمہارا ذکر میں کروں گا، میرا وعدہ ہے، تم یہ کام کر کے دیکھو۔ عزیزان گرامی، ہمیں راہ خدا میں قدم اٹھانا چاہیے، پھر وہ لطف آتا ہے کہ جو لطف کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں دسترخوان پر بیٹھا ہوں اور مختلف قسم کی غذائیں میرے سامنے رکھی ہیں، طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہیں، پھل بھی لگے ہوئے ہیں، میں کھا رہا ہوں، مجھے لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ذائقہ مل رہا ہے، میری طبیعت خوش ہو رہی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ دسترخوان پر عمدہ قسم کا کھانا ہے اور مجھے بھوک لگی ہے،
اور کوئی مانگنے والا آ جائے راہ خدا میں، اللہ کے نام پر کوئی سوال کر لے، میں اپنی بھوک کو روک کر کے اس لذیذ کھانے کو راہ خدا میں دے دوں۔ اب راہ خدا میں دینے کے بعد جو مجھے لذت ملے گی، جو مجھے کیف ملے گا، جو مجھے ذائقے کا احساس ہوگا عزیزان گرامی، وہ لطف اور وہ ذائقہ اس ذائقے سے برتر ہوگا جو کھانا کھانے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ آپ کبھی کر کے دیکھیں، کہاں وہ ذائقہ جو پیٹ بھر کے ملے اور کہاں وہ ذائقہ جو بھوکا رہ کے راہ خدا میں دے کے ملے۔ آپ دیکھیں، یہ ہے کمال، یہ کمال ہے عزیزان گرامی۔ پھر خدا باقی رکھتا ہے، خدا باقی رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا والوں کا ذکر کیسے باقی ہے، اسی لیے باقی ہے نا کہ انہوں نے خدا کی خاطر سب کچھ دے دیا، سب کچھ، جان، مال، عزت، آبرو، چادریں، ردائیں، پردہ، راہ خدا میں۔ تو کیا خدا انہیں باقی نہیں رکھے گا؟ کہ خدا ان کے ذکر کو قائم نہیں رکھے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ چاہے اپنے گھروں میں کیوں نہ بند ہوں لیکن ذکر حسین کو انجام دے رہے ہیں، ذکر حسین کو باقی رکھ رہے ہیں، اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا ہے عزیزان گرامی۔ اور کیسے کیسے دور آئے، کیسے کیسے زمانے آئے، کیسے کیسے لوگوں نے جان پر کھیل کر کے غم حسین کو کلیجے سے لگایا۔ ملتا ہے ایک شخص تھا جو ہر سال مولا کی عزاداری کیا کرتا تھا، کاروبار تھا، بہترین پیسے تھے اور بہت عمدہ طریقے سے وہ امام کی عزاداری کرتا تھا، بہترین عالم کو بلاتا تھا، مجلس و ماتم ہوتا تھا اور ذکر سید الشہداء میں ہر سال۔ لیکن قسمت سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا کاروبار ڈوب گیا، پیسے ختم ہو گئے، غریب ہو گیا، اور یہاں تک کہ محرم کا زمانہ قریب آنے لگا۔ جب محرم کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اس کی بے چینی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے یہ فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دن بیٹھے کہ کیا کیا جائے، ہم ہر سال ذکر سید الشہداء کرتے تھے، لیکن اس سال ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی ہمارے پاس لیاقت نہیں ہے، مالی اعتبار سے ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ روزی روٹی کے محتاج ہو گئے ہیں، کس طریقے سے اس فرش عذاب کو پھر سے بچھائیں۔ پر اسی فکر میں اور اسی بے چینی میں دونوں باتیں کر رہے ہیں اور باتیں کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی ہیں۔ میاں اور بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے اس سال ہمیں توفیق نہیں ہے تو رہنے دیجئے، انشاءاللہ اللہ اگلے سال ہمیں اس کی توفیق دے گا، پھر سے کریں گے۔ ارے اگر لوگ کچھ کہیں گے تو ان سے بتا دیں گے، سب کو معلوم ہے کہ ہماری مالی حالت کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے۔ یہاں تک کہ چاند نمودار ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا، دونوں پھر بے چینی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی راہ نکل آئے، کوئی طریقہ نکل آئے۔ یہاں تک کہ ان کا ایک جوان بیٹا تھا، اس جوان بیٹے کے اوپر ماں کی نظر پڑی، ماں نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک تصور آتا ہے۔ شوہر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے عزائے سید الشہداء کو منعقد کرنے کا، مگر یہ کہ یہ جو اللہ نے ہم کو بیٹا دیا ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اسے ہم حسین کی راہ میں فروخت کر دیں اور جو اس سے پیسے آئے اس سے ذکر سید الشہداء کو برپا کریں۔ شوہر خوش ہو گیا کہ ہاں یہ تم نے اچھی بات بتائی، یہ تیرا اچھا خیال ہے، لیکن ہم اس بیٹے سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے کو بلایا، بیٹا راضی ہو گیا، بس ماں نے جلدی سے اس کو نہلایا، جلدی سے اس کے سر میں کنگھی کی، اچھے اچھے اس کو کپڑے پہنائے اور باپ کے حوالے کیا کہ جا اس کو بیچ کے آ، اور باپ اس کا ہاتھ تھام کے نکلا۔ عزیزان گرامی، باپ ہاتھ تھام کے نکلا اور کہا کہ دیکھو میں تم کو یہ بتاؤں گا، میں جس کو بیچوں گا اس سے یہ بتاؤں گا کہ تم میرے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں، یہ نہ کہنا کہ تم بیٹے ہو اور میں باپ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جان، جو آپ کا حکم، اور وہ لے کے نکلا اس بازار کی طرف جہاں غلام فروخت ہوتے تھے، جہاں لوگوں کو بیچا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سامنے سے گھوڑے پر سوار کوئی نوجوان چلا آ رہا ہے، کوئی نوجوان چلا آ رہا ہے
ہے۔ اس نے ایک مرتبہ قریب آیا اور قریب آ کے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو، کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا کہ میں اپنے غلام کو بیچنے کے لیے بازار جا رہا ہوں۔ کہا یہ غلام کیا تم مجھے بیچو گے؟ کہا ہاں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو میں تمہیں کو بیچ دوں گا۔ ایک مرتبہ اس ہاتھ کو تھاما اور اس کے حوالے کیا۔ اس نوجوان نے بھی اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی درہم و دینار کی اور اس کے حوالے کی کہ جا تو اپنا کام انجام دے اور یہ مجھے دے دے۔ ایک مرتبہ یہ شخص اس پیسے کو لے کر کے اپنے گھر آیا اور جیسے ہی گھر آیا دق الباب کیا۔ اب جو دروازہ کھلا تو حیران رہ گیا، سامنے وہی بیٹا کھڑا ہے، سامنے وہی جوان بیٹا کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ تم یقیناً دھوکہ دے کے آئے ہو، کیا تم بھاگ کے آئے ہو؟ ارے میں نے تو تمہیں بیچ دیا تھا، میں نے تو تمہیں فروخت کر دیا تھا، لیکن تم یہاں کیسے آ گئے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ کسی کو دھوکہ دینا اچھی بات نہیں ہوتی، اگر تمہیں نہیں جانا تھا تو پہلے منع کر دیتے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا جان میری بات تو سن لیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جب آپ پیسے لے کے وہاں سے چلے تو اس جوان نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں غلام ہوں اور یہ جو بیچنے آیا تھا یہ میرا آقا تھا۔ تو اس جوان نے کہا نہیں، تم جھوٹ نہ بولو، تم غلط بیانی سے پیش نہ آؤ، بلکہ تم اس کے بیٹے ہو اور وہ تمہارا باپ تھا۔ کہنے لگے جب اس نے اتنی بات کہی تو میں کانپنے لگا، میں لرزنے لگا اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں کون؟ کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں بیٹا ہوں اور میرا باپ ہے؟ ایک مرتبہ اس جوان نے آواز دی انا المظلوم انا الغریب انا العطشان، ارے میں وہی مظلوم، میں وہی غریب اور پیاسا ہوں جس کی عزا کو برپا کرنے کے لیے تجھے بیچا گیا۔ اللہ اللہ رے میں تیرا غریب امام، دیکھ تو جلدی سے چلا جا، تیری ماں پریشان ہوگی۔ کہا میں کیسے جاؤں؟ کہا آنکھوں کو بند کر۔ کہا جیسے میں نے آنکھوں کو بند کیا تو میں نے اپنے کو گھر کے پاس پایا۔ اللہ اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائے اس حسین کے اوپر جسے چند لمحے گوارا نہ ہوا کہ ایک بیٹا ماں سے جدا رہے۔ اللہ اللہ، لیکن ہائے کربلا کا میدان، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، چاہتا ہوں کچھ اصحاب حسینی کا ذکر کر دوں۔ دیکھیے کربلا کے میدان میں اصحاب حسینی نے وہ مثال قائم کی ہے حسین پہ جانثاری کی اور وفاداری کی کہ حسین کو کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو ملے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا تو ایک مرتبہ ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھے اور کہنے لگے آقا ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ تو امام نے آسمان کی جانب دیکھا کہ ہاں ظہر کا وقت اب ہو گیا ہے۔ خدا تجھے جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے۔ یہ ہے پیغام حسینی، یہ ہے اصحاب حسینی کا پیغام کہ جب جنگ کا وقت ہو، چاہے پریشانی کا وقت ہو، تو کبھی نماز سے غافل نہیں ہوئے اور یہ بتا دیا کہ جو حسینی ہوگا وہ کبھی نماز سے جدا نہیں ہو سکتا، جو حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی نماز سے دور نہیں رہے گا، بلکہ جو حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ نماز کو اپنے کردار میں سمیٹے ہوگا، وہ نماز کو اپنے جی جان سے چاہتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں، کیسے نماز جماعت ہو۔ ایک مرتبہ سعید اور زہیر آگے بڑھے، آواز دی آقا یہ غلام حاضر ہے، یہ غلام حاضر ہے، آپ نماز اطمینان سے پڑھیے، ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی تیر آئے گا اپنے سینے پر روکیں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ایک تیر بھی آپ تک نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اللہ، حسین نے نماز شروع کی، سعید آگے آ گئے،
زہیر آگے کھڑے ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تیروں پر تیر آ رہے تھے، لیکن کبھی سعید آگے بڑھ کے لیتے تھے اور کبھی زہیر اپنے سینے پر لیتے تھے، کبھی ہاتھوں پر روکتے تھے، کبھی سینے پر روکتے تھے۔ عزیزو آپ غور کریں، ایک تیر سے انسان شہید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جانے کون سا جذبہ تھا اصحاب حسینی میں، کون سا جوش تھا اصحاب حسینی میں کہ بڑھ بڑھ کے تیر لے رہے تھے۔ جب تک حسین نے نماز نہ ختم کی تب تک روکتے رہے تیروں کو، اور ادھر حسین نے سلام پھیرا اور ادھر سعید نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور یہ کہہ کے زمین پر گرے۔ حسین اپنے ساتھی کے قریب آئے۔ ایک مرتبہ زانو پہ سعید کا سر رکھا، سعید نے آقا کو دیکھا، ایک ہی سوال کیا، حل وفیت عنی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا؟ اور آقا بھی ہو تو کیسا؟ حسین نے جواب بھی ایسا دیا، آواز دی انت امامی فی الجنہ، اے سعید بے شک تو نے حق وفا ادا کیا، یاد رکھ اگر دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا تو جنت میں بھی حسین کے آگے آگے جا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ حسین نے سعید کے سر کو زانو پر رکھا۔ سعید نے کہا مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سر کی جانب سے جیسے کوئی آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا کہ سر کی جانب سے کوئی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا ارے ادب سے سلام کرے سعید، میرے نانا محمد مصطفیٰ تیرے استقبال کو آئے ہیں۔ سعید نے کہا آقا داہنی طرف بھی کوئی ہے؟ کہا سلام کر میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ آقا بائیں طرف بھی کوئی محسوس ہوتا ہے؟ کہا سلام کر میرا بھیا حسن مجتبیٰ ہے۔ اس کے بعد سعید نے عجیب جملہ کہا آقا ایسا محسوس ہوتا ہے قدموں کی جانب سے کوئی چلا آ رہا ہے۔ حسین نے کہا سعید اپنے قدموں کو سمیٹ لے، ارے میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا تیرے استقبال کو آ رہی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عرض کروں گا زہیر یہ تمہارا نصیب کہ آخری وقت میں پنجتن کی ہستیاں آ رہی ہیں۔ اے زہیر یہ تمہارا وقت آخر ہے۔ میں ایک اور وقت آخر یاد دلاؤں، ایک وقت آخر اور یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ عصر عاشور کا ہنگام۔ ارے زہرا کا لال پشت فرس پہ ڈگمگا رہا ہے، زخموں پر زخم، تلواروں پر تلواریں، زمین کربلا پہ گرے۔ ارے شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، تاریخ میں جملہ لکھا فضربتم من ضربتے، حسین کے گلے پر ایک کے بعد ایک ضربتیں لگا رہا تھا۔ اس منظر کو ملائکہ دیکھ رہے تھے، اس منظر کو انبیاء دیکھ رہے تھے۔ ارے منظر اتنا دردناک تھا، ملائکہ نے کہا اے میرے معبود ہم یہ منظر نہ دیکھ سکیں گے۔ ملائکہ چلے گئے۔ آدم نے کہا یا اللہ میں بھی جا رہا ہوں، مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا۔ آدم اٹھے، نوح اٹھے، ابراہیم چلے گئے، یہاں تک ایک منزل آئی کہ محمد مصطفیٰ آواز دی ہے میرے مالک اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ارے نانا بھی چلے گئے، علی مرتضیٰ نے کہا حسین بیٹا خدا حافظ،
وہ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، ارے سب جا رہے ہیں، ایک مرتبہ آواز دی، اماں سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اماں کیا تم بھی چلی جاؤ گی؟ فاطمہ نے آواز دی، اے میرے لال، اگر سب چھوڑ کے چلے بھی گئے تو تیری دکھیاری ماں نہ جائے گی، اے میرے لال آ جا، میری آغوش میں آ جا۔ حسین کا سر تھا، فاطمہ کی آغوش تھی، شمر کا کن خنجر چل رہا تھا، حسین کا گلا کٹ رہا تھا، ایک دکھیاری ماں آواز دے رہی تھی، ولدی ولدی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری عبادتوں کو اس لائق بنا کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکیں، پالنے والے تمام ان آفتوں سے جو عبادت کے لیے اور ان کو قبول نہ ہونے کے لیے سبب بنتی ہیں، ان تمام آفات کو ہم سے دور رکھ، پالنے والے تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہم کو اصحاب حسینی کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو مقصد حسین اور مقصد کربلا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے زمانے کے امام کو کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔